الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیک سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ بقرہ اردو ترجمہ، رکوع نمبر 27، آیت نمبر 217 سے لے کے 221 تک۔ سورہ بقرہ کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا۔ اس میں تو 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ بقرہ نام رکھنے کی وجہ جو ہے، اس کو عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس صورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ ویسے تو سورہ بقرہ کے بہت سارے فضائل ہیں، اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مسلم کتاب الصلاۃ مصارفین و قصرہا تحباب صلاۃ النافلہ، حدیث نمبر 212۔ اس صورت میں ویسے تو بہت سارے مضامین کور ہوئے ہیں، اس صورت میں ایک اور امپورٹنٹ مضمون جو ہے وہ ہے، اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلے کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات اور جوابات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 217، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ، اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عربی میں ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، شہر کہتے ہیں مہینے کو، اور حرام کا مطلب ہے امپورٹنٹ مہینہ۔ اس کے شان نزول یہ ہے کہ اس آیت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ بن جہش کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی، انہوں نے مشرکین سے جہاد کیا۔ ان کا خیال تھا کہ لڑائی کا دن جمادی الاخریٰ ہے کا آخری دن ہے، مگر حقیقت میں چاند 29 تاریخ کو ہو گیا تھا، جبکہ پہلی تاریخ شروع ہو گئی تھی۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو شرم دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ماہ حرام میں لڑائی کرنا اگرچہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ زور دیتے ہوئے کہا ہے، لیکن مشرکوں کا شرک، مسلمانوں کو ایذائیں دینا، نبی کریم کو ستانا، ہجرت پر مجبور کر دینا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکنا، دوران نماز طرح طرح کی ایذائیں دینا، یہ ماہ حرام میں لڑائی سے بہت بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو چہرہ دکھایا ہے کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر وہ دیکھ لیں کہ ان کے کیا کرتوت ہیں، پھر مسلمانوں پہ اعتراض کرتے کہ انہوں نے ماہ حرام میں جنگ کی ہے یا لڑائی کی ہے۔ یاد رہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ممانعت کا حکم سورہ توبہ آیت نمبر 5 سے منسوخ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ خود بڑے بڑے عیبوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ اور دوسروں پر تان کرتے رہتے ہیں۔ اسی سے حدیث ایک مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی آنکھ میں شہتیر نظر نہیں آتا، یعنی خود بڑے بڑے عیبوں میں مبتلا ہو اور دوسروں پر تان کرتے ہو۔ اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اعتراض کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کو جواب۔ اس آیت میں جو دوسرا حصہ ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یعنی اس آیت میں خبر دی گئی کہ کفار مسلمانوں سے ہمیشہ عداوت رکھیں گے، جہاں تک ممکن ہوگا وہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور آج کی دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ بہت ساری تنظیمیں ہیں جو غیر مسلم ممالک میں اپنا دین، اپنا کلچر، اپنی تہذیب پھیلانے میں مشغول ہیں، اصل اسلام سے پھیر سکیں، ان کی کوشش یہ ہے۔
جہاں یہ نہیں ہو سکتا تو قرآن کی منمانی تعویلیں کر دیتے ہیں، وہ حدیثوں کے انکار میں لگا دیتے ہیں، فتنوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اگر ایمانیات کو اوپر حملہ نہ کر سکے تو اخلاقیات تباہ کرنے لگتے ہیں۔ تو اسی لیے کفار تمہیں ہمیشہ دین سے پھیرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ اس آیت میں بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایک مرتد کی ڈیفینیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرتد کے بارے میں بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ جتنے مرتد ہونے سے آپ کے تمام عمل جو ہیں وہ باطل ہو جاتے ہیں اور آپ کو کوئی اجر و ثواب نہیں رہتا، اور دنیا کی شریعت کے میں حکومت اسلامیہ کے مطابق مرتد کا قتل کا حکم دیتی ہے۔ اگر مرد مرتد ہو جائے تو بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، مرتد شخص اپنے رشتہ داروں کی وراثت پانے کا مستحق نہیں رہتا، اور جو اگر مرتد ہو کے مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسے کہ اس آیت کے آخر میں ہے ہم فیہا خالدون، آیت نمبر 218۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، واللہ غفور الرحیم۔ اس آیت میں ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی کہ اس آیت میں ایمان، ہجرت اور جہاد تینوں بڑے اعمال کا ذکر ہے۔ وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ تینوں اعمال بجا لانے والوں کے بارے میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 20 سے 22 تک کا اردو ترجمہ ہے۔ وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے۔ ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 219۔ یسألونک، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو زائد بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ الآیات لعلکم تتفکرون، تتفکرون تفکر سوچ۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ اس آیت میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ حرمت کی آیت سورہ مائدہ میں ہے، بعد میں نازل ہوئی ہیں، اور 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد شراب حرام کی گئی تھی۔ اس آیت میں جوئے اور شراب کی مذمت بیان کی ہے، اور جوئے اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے، اور جوئے کی وجہ سے ہونے والے گناہ اور فسادات کا کوئی شمار ہے ہی نہیں۔ اسی آیت میں اس کی تفصیل میں ایک حدیث، ایک روایت ہے جس میں جبریل امین علیہ السلام نے حضرت پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، تو انہوں نے عرض کی، ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکے نہ نقصان۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہ ہوا، کیونکہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا۔ چوتھی خصلت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ تفسیرات احمدیہ البقرہ تحت الآیہ 219، صفحہ نمبر 101۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے، تو میں اس پر اذان نہ کہوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے، پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو، تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں گا۔ مدارک البقرہ تحت الآیہ 219، صفحہ نمبر 113۔ ایک اور جگہ ہے وہ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ تفسیر خازن میں ہے کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی، تو صحابہ کرام نے عرض کی، صدقے کی مقدار
ارشاد فرماتے ہیں کتنا مال راہ خدا میں دیا جائے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، آیت نمبر 219 سورہ بقرہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنی تمہاری حاجت سے زائد ہو اسے تم صدقہ کر دو. آیت نمبر 220. دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ الحکیم. دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر سے متعلق جو ہے بیسیکلی یہ پچھلی آیت سے یہ جملہ لنک ہے. تو اس میں ہے جتنا تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے کافی ہو مال وہ لے کر باقی سب مال اپنی آخرت کے نفع کے لیے خیرات کر دو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں. تو اس بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 10 جب نازل ہوئی، ان الذین یاکلون اموال یتامی ظلما، یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہے. تو لوگوں نے یتیموں کے مال جدا کر دیا، ان کا کھانا پینا علیحدہ کر دیا. اس میں یہ صورتیں بھی پیش آئیں کہ جو کھانا یتیم کے لیے پکایا جاتا اس میں سے کچھ بچ جاتا، وہ خراب ہو جاتا اور کسی کے کام نہ آتا، اس میں یتیموں کا نقصان ہونے لگا. یہ صورت دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ نے حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اس کے سرپرست اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے ملانے کی اجازت دی گئی. ابو داؤد کتاب الوصایا باب مخالط الیتیم فی الطعام، حدیث نمبر ہے 2871. آیت مبارکہ کا یہ حصہ جو ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کی نیت والے اور فساد کی نیت والے دونوں کو جانتا ہے. یہ فرمان بہت جامع ہے، بھلے انسان لوگوں کی اچھی اور بری نیت کو نہ جانتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. یتیم اس نابالغ بچے یا بچی کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو گیا، نابالغ بچے بچی. اور اگر اس کے پاس مال ہو تو کوئی ولی اس کا بن سکتا ہے، اور اس کے احکام اس آیت میں مذکور ہیں. آیت نمبر 221. اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو. اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو. وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اس آیت کی نزول کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے وَلَا تَنْكِحُوا المشرکات، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو. یہ آیت جو ہے حضرت مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. وہ ایک بہادر شخص تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے کسی تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائیں. وہاں اناق نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ محبت کرتی تھی. وہ حسین و مالدار تھی. جب اس کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی اور اپنی طرف دعوت دی. آپ نے خوف الہی کی وجہ سے اس سے اعراض کیا اور فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تب اس نے نکاح کی درخواست کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بھی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت پر موقوف ہے. چنانچہ پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو صورتحال عرض کر کے نکاح کے متعلق دریافت کیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. خازن سورہ بقرہ تحت الآیہ 221 کہ فرمایا گیا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح کی اجازت نہیں ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی ہوں. اگرچہ یاد رہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت ہے. اس کی تفصیل سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں آئے گی تو وہاں پہ دیکھیں گے کہ کیا انسٹرکشنز ہیں. اس آیت کے اندر جو ایک اور مزید سب آیت ہے ولا آمتوں مومناتوں خیر من مشرکات، اور بے شک
مسلمان لونڈی مشرک عورت سے اچھی ہے کہ شان نزول کے بارے میں ہے کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن رواح نے کسی خطا پر اپنی باندی کے تماچا مارا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا۔ سرکار دو عالم نے اس کی ایمانی حالت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے، اچھی طرح وضو بھی کرتی ہے اور نماز بھی پڑھتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواح نے عرض کی تو اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر معبوس فرمایا، میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس پر لوگوں نے طعنہ زنی کی کہ تم نے ایک سیاہ فام باندی کے ساتھ نکاح کیا، حالانکہ فلاں مشرکہ آزاد عورت تمہارے لیے حاضر ہے، وہ حسین بھی ہے، مالدار بھی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ خازن سورہ بقرہ تحت الآیہ کہ مسلمان باندی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، خواہ مشرکہ آزاد ہو اور حسن و مال کی وجہ سے اچھی معلوم ہوتی ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اس میں جو مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دینے کی انسٹرکشنز ہیں، اور یہ عورت کے سرپرستوں سے خطاب ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح مشرک و کافر کے ساتھ باطل و حرام ہے۔ یہاں پہ رکوع نمبر 27 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔